अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, 1 लाख रुपये में इंडिया से मक्कतुल मुकर्रमा तक का सफ़र कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में एक वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर जब अपलोड किया तो माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ उम्मत के अंदर एक उम्मीद पैदा हो चुकी है, उम्मत में एक होप पैदा हो चुकी है और हर आदमी ये चाह रहा है कि भाई इंशाअल्लाह जब भी ये काफ़िला रवाना होगा तो मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा। और मुसलसल मुझे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मुसलसल लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे तज़किरा करना चाहूँगा, आज़मगढ़ यूपी से हमारे बहुत ही अज़ीज़ है मुफ्ती मोहम्मद शाहिद साहब आज़मी, जो एक इदारे के अंदर उस्ताज़ तफ़सीर व हदीस है, लेकिन माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब जो है उन्होंने तो यहाँ तक मेरे से कहा कि मौलाना अगर आप सोहबत में यानी हम लोगों के साथ में चलते हैं तो इंशाअल्लाह आपका जो आने जाने का ख़र्च है वो मेरे ज़िम्मे रहेगा, आपका जो 1 लाख का ख़र्च रहेगा वो मैं अदा करूँगा, लेकिन आप हमारे साथ में चलना चाहिए। हालांकि मेरे मोहतरम दोस्तों, वो जो वीडियो मैंने बनाया था उसका मकसद ये था कि सिर्फ़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, मालूमात दूँ, क्योंकि मेरा एक और चैनल है पीस मैसेंजर के नाम से। उस चैनल के ऊपर मैं मालूमात देते रहता हूँ, इंडिया से सिंगापुर बाय रोड कैसे सफ़र कर सकते हैं, इंडिया से थाईलैंड कैसे जा सकते हैं, इंडिया से चाइना कैसे जा सकते हैं। तो मैं उसके अंदर जो है दीगर मुल्कों की मालूमात देता हूँ। तो कुछ दोस्तों ने ये तकाज़ा रखा था, ख़ास तौर पे उसमें भी मैं नाम लेकर कहूँगा, हमारे सलमान भाई मेमन हैं सूरत से। उन्होंने मेरे से ख़ास तौर पे ये कहा था कि बोले मौलाना यार एक आधा सबक अगर इस तरीक़े से आ जावे कि इंडिया से हज या उम्रे का सफ़र बाय रोड कैसे किया जा सकता है तो उससे उम्मत को ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे वीज़ा वग़ैरह की पूरी इन्फॉर्मेशन मालूमात लेकर फिर आपकी खिदमत में वो सबक भेजा कि भाई इंडिया से अगर आपको हज के लिए जाना है तो 2 रास्ते हैं। एक तो आप वाया पाकिस्तान जा सकते हैं, अगर आपको वहाँ का वीज़ा मिलता है, पाकिस्तान, वहाँ से ईरान, वहाँ से इराक़ और इराक़ से सऊदी का बॉर्डर मिलता है और वो जो है 24 घंटे ओपन भी रहता है वहाँ का गेट। तो वहाँ से जो है आप बराह रास्त सबसे पहले मदीना, फिर वहाँ से मक्कतुल मुकर्रमा तक का सफ़र कर सकते हैं। और दूसरा हमने फिर और एक सबक डाले कि मान लो अगर पाकिस्तान हमको वीज़ा नहीं देता है तो फिर हमको थोड़ा सा लंबे रास्ते से जाना पड़ सकता है कि इंडिया से म्यांमार है, म्यांमार से जो है फिर लाओस है, वहाँ से चाइना है, चाइना से जो है कज़ाकिस्तान है, वहाँ से तुर्कमेनिस्तान है, फिर वहाँ से ईरान, इराक़ होते हुए जो है मक्कतुल मुकर्रमा तक का सफ़र किया जा सकता है। अब इसमें मेरे मोहतरम दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहली तो ये है कि मैंने ये दोनों सबक जब डाल दिया उसके बाद लोगों में एक उम्मीद पैदा हुई कि बहुत सारे लोग इस सफ़र के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यार ऐसा कहीं हो सकता है क्या। तो अब मैं ऐसे सारे लोगों को कुछ लोगों की कारगुजारियाँ बताता हूँ। सबसे पहले कि मैंने जब इस टॉपिक को ज़रा थोड़ा सा सीरियस ले लिया और फिर मैंने ये इरादा किया, आज़म किया, मैंने कहा यार उम्मत जब मेरे से इतनी उम्मीदें लगा कर बैठी है तो इंशाअल्लाह सबसे पहला जो सफ़र रहेगा मैं ख़ुद उस काफ़िले को साथ में लेकर चलूँगा और इंशाअल्लाह सारे वीज़ास की जो है पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर, क्योंकि मैंने जो लोगों के जो कारगुजारियाँ देखा हूँ, कैसे कैसे लोगों ने हज के लिए और कैसे कैसे मुल्कों से सफ़र किए। चलो अब मेरा आप तमाम लोगों से एक सवाल, इंडिया वो मक्कतुल मुकर्रमा से ज़्यादा करीब है या मलेशिया मक्कतुल मुकर्रमा से ज़्यादा करीब है? हर आदमी यही कहेगा कि दोनों के दरमियान में तकरीबन आधे का फ़र्क है कि अगर मलेशिया वालों को सऊदी जाना है बाय रोड तो फिर उन लोगों को मलेशिया से थाईलैंड आना है, वहाँ से म्यांमार आना है, फिर इंडिया आना है और फिर इंडिया से जो है उनको आगे और इतने ही मुल्कों का सफ़र करना है। लेकिन इंडिया वालों के लिए सिर्फ 3 मुल्क दरमियान में है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, जब मैंने देखा कि मलेशिया से साइकिल के ऊपर एक नौजवान लड़का और लड़की, उन दोनों का निकाह हुआ और निकाह होने के बाद में दोनों ने ये इरादा किए कि भाई लोग जो है हनीमून मनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए बाली जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए मॉरिशस जाते हैं, तो चलो हम लोग ऐसा करते हैं कि निकाह तो अब हो चुका है, दोनों मियाँ बीवी
मलेशिया से साइकिल के ऊपर मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र करते हैं। रास्ते में पूरी दुनिया देखते जाएंगे, मदारिस की ज़ियारत करेंगे और उलमा से मिलते जाएंगे, और जो दरमियान में अल्लाह वालों के बुज़ुर्गान दीन के जो मज़ारात है, सहाबा इकराम के जो मज़ारात है, उन मज़ारात की ज़ियारत होंगी। और वो ज़ियारतें करते 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 जो है मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचेंगे, हज करेंगे, मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारतें करेंगे, और उसके बाद साइकिल के ऊपर ही वापस आएंगे, या फिर जैसी भी तरतीब बनेगी, लेकिन जाना तो साइकिल के ऊपर है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, वो नौजवान लड़का और लड़की, निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद, हालांकि वो जो लड़का है वो आर्किटेक्ट, मतलब लाखों रुपयों में उसकी सैलरी है वहाँ के एतबार से, इंजीनियर है वो, आर्किटेक्चर है, नक्शे बनाते हैं बिल्डिंगों के और बड़े बड़े रोड के और हाईवेज़ के। उसके बावजूद वो अपनी बीवी के साथ में, उसकी बीवी जो है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों निकल गए मलेशिया से मक्कतुल मुकर्रमा के लिए। तो मैंने उनकी कारगुजारी देखा, वो दोनों हस्बैंड वाइफ निकले मलेशिया से, फिर उसी रास्ते से वो लोग थाईलैंड आए, थाईलैंड से जो है म्यांमार आए, म्यांमार से इंडिया में आए। अब आपको सुन के हैरत होंगी, उन्होंने नदवतुल उलमा लखनऊ की भी ज़ियारत की है। मैं जब उन लोगों की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, माशाल्लाह नदवा के अंदर वो लोग पहुँचे, वहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग उलमा से उन्होंने मुलाकात की और वहाँ के तलबा से मुलाकात की, और उसके बाद हिंदुस्तान के दीगर मदारिस होते हुए, अब आपको आगे मैं बताऊंगा तो आपको एकदम से शौक़ लगेगा। वो लोग पाकिस्तान तो गए, लेकिन वहाँ से ईरान नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान से वो लोग अफ़ग़ानिस्तान चले गए। अफ़ग़ानिस्तान से फिर वापस जो है तुर्कमेनिस्तान चले गए, वहाँ से ताजिकिस्तान, फिर उज़्बेकिस्तान, इमाम बुखारी के मज़ार पर गए, और समरकंद गए, और बुखारा गए, फिर कज़ाकिस्तान गए, फिर वापस अपने सफ़र पे आए, और वापस आके फिर तुर्कमेनिस्तान से जो है वो ईरान में दाखिल हुए। फिर ईरान की सारी ज़ियारतें की, फिर ईरान की ज़ियारतों के बाद इराक़ में दाखिल हुए, वहाँ की सारी ज़ियारतें की। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो जो दोनों मियाँ बीवी थे, उन दोनों मियाँ बीवी के सफ़र को कितना वक्त लगा होगा साइकिल के ऊपर, आप मुझे बताइए। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। आप उनके जज्बे को सलाम कीजिए। सबसे पहले तो 1.5 साल का उन्होंने सफ़र किया, 1.5 साल का पूरा सफ़र करके वो दोनों नौजवान मियाँ बीवी पूरे मुल्कों के अंदर जो है मस्जिदों, मदरसों, मज़ारात की ज़ियारत करते करते साइकिल के ऊपर मलेशिया से लेकर, और दरमियान में जो है उन्होंने 13 मुल्क देखे, 13 मुल्क आए उनको दरमियान में। उन 13 मुल्कों से होते हुए वो गुज़रे, और 13 मुल्क और 1.5 साल का सफ़र करते हुए दोनों मियाँ बीवी जो है माशाअल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे, और उन्होंने हज के फ़रीज़े को अंजाम दिया। तो मैंने जब उनका जज्बा देखा कि एक मियाँ बीवी अगर इरादा करे, आज़्म करे, तो साइकिल के ऊपर मलेशिया से वो 13 मुल्कों का सफ़र करके मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच सकते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हमसे ये सवाल कर रहे हैं, भाई बोले ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिया हूँ, इतना सादा और सिंपल तरीक़ा है ये। इंडिया से सिर्फ सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के वीज़ा का। वो अगर आपको मिलता है तो लाहौर से डायरेक्ट ट्रेन चलती है कोयटा के लिए, और आपको पता है वो ट्रेन का टिकट क्या है कोयटा तक, सिर्फ 450 रुपये। इंडिया के हिसाब से अगर देखेंगे, पाकिस्तानी रुपया इंडिया के 60 पैसे के बराबर में है, तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो वहाँ के 450 अपने यहाँ के तकरीबन 250 रुपये होते हैं। 250 रुपये में इंडिया के आप लाहौर से कोयटा पहुँच रहे हैं। कोयटा से बसें चलती है तफ्तान बॉर्डर के लिए, वो लेते हैं पाकिस्तानी 1500 रुपये। फिर उसको 60 पैसे से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे इंडिया के होते हैं वो तकरीबन 800-900 रुपये के करीब होते हैं। वो पैसों के अंदर आप चले गए तफ्तान बॉर्डर तक। तफ्तान बॉर्डर जैसे ही आपने क्रॉस किया, ईरान की जो बसें हैं और ईरान के जो टैक्सी वाले हैं वो खड़े हुए रहते हैं, वो आपको लेके जाते हैं ज़ाहिदान तक। आप जब ज़ाहिदान में जाते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात है। ज़ाहिदान से फिर आप आगे बढ़ते हैं तो कुम पहुँचते हैं। कुम के अंदर बीबी फ़ातिमा मासूमा जो थी हज़रत इमाम मूसा काज़िम की दुख्तर, यानी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो पोती है, उनका मज़ार है वहाँ पर।
کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو سفر میں آ رہی ہے تو آپ زیارتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قم کے بعد میں کرمان آتا ہے، آپ لوگوں نے جو ہے کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے 50 واقعات آپ نے سنے ہوں گے، بولے بھی ہوں گے آپ لوگوں نے اپنے بیانات کے اندر۔ تو کرمان جو بڑے بڑے اللہ والوں کا مقام ہے، ان کی بستی ہے، ان کا شہر ہے، وہ آتا ہے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو شیراز، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شیراز ہے وہ بالکل بارڈر کے قریب ہے عراق اور ایران کے۔ تو شیراز کے علاوہ اگر آپ ایران میں پھر داخل ہوتے ہیں، جیسا میں نے بتایا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقام پیدائش جو ہے وہ گیلان ایران کے اندر ہے، اور سیدنا سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام پیدائش ہے سنجر، وہ بھی ایران کے اندر ہے، اس کی بھی زیارت کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو پہلے ایک خاص بات بتا دیتا ہوں، یہ جو روڈ کے سفر کا جو کنسیپٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھے وہ صرف اس لیے کہ یہ ملکوں کے اندر ہمارے بزرگوں کے جو آثار ہے ہم ان کی زیارت کر سکیں۔ ابھی جیسا ایران کے بعد جب عراق میں داخل ہوں گے تو عراق کے اندر ہم کو پہلا ہی شہر آتا ہے بصرہ۔ بصرہ وہ شہر ہے جس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، بصرہ میں ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، بصرہ کے اندر ہی ابن زیاد کا وہ محل ہے ٹوٹا پھوٹا، جس محل کی چھت سے اس نے حضرت مسلم ابن عقیل کو، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر تھے اور جو بصرہ میں پہنچے تھے، ان کو اسی چھت سے اس نے زمین پہ ان کو جو ہے گرا دیا تھا، جس سے گرنے کی وجہ سے وہ شہید ہوئے تھے، وہ بھی بصرہ کے اندر ہے۔ اور حضرت مسلم ابن عقیل کا مزار بھی بصرہ میں ہے۔ ان کے علاوہ مختار ثقفی، جو مختار ثقفی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ان سارے لوگوں سے بدلہ لیا تھا، چن چن کر انہوں نے انتقام لیا تھا، اور ابن زیاد کو انہوں نے زندہ جلا دیا تھا۔ تو ان مختار ثقفی کا بھی جو مزار ہے وہ اسی بصرہ شہر کے اندر ہے۔ اور بصرہ کے قریب میں ہی کوفہ ہے، جس کو آج کے زمانے میں نجف کہتے ہیں، نجف ہے، کوفہ ہے، جہاں پہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گھر ہے۔ اس کو عراق گورنمنٹ نے آج بھی جو ہے چاروں طرف سے اس کے دیواریں وغیرہ بنا کے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مزار جو ہے وہ بھی کوفہ کے اندر ہی ہے، یعنی نجف کے اندر ہے۔ اور ان کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ کے مزارات ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی جو ہے آج بھی کوفہ کے اندر ہے۔ اور پھر وہاں سے اگر زیارتیں ہم کرتے ہیں، بغداد کی ہے، بغداد وہاں سے قریب میں ہی ہے، تو سیدنا عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی ہم زیارت کر سکتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی وہاں پہ زیارت ہوں گی۔ ان کے علاوہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بغداد تو یار علم کا شہر ہے، وہاں کے گلی گلی کوچوں کوچوں سے اللہ والوں کے علم اور ان کے روحانیت کی جو ہے خوشبو آتی ہے۔ تو بغداد تو شہر ایسا ہے، دریائے دجلہ اور فرات، یعنی آپ سوچو کیسے کیسے علم کے آفتاب اور مہتاب جو ہے وہ بغداد کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ تو اصل جو مسئلہ ہے ہمارا، ہم نے جو سفر کی ہم نے جو ترتیب نکالے بائی روڈ کی، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایران میں یہ ساری زیارتیں ہوں گی، پھر بغداد عراق میں یہ ساری زیارتیں، ان کے علاوہ عراق میں جو ہے راستے میں ہی حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار آتا ہے، ان کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا مزار بھی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا وہ مکان بھی آج تک موجود ہے جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کا وہ بت خانہ آج بھی عراق کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی راستے میں آتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عراق کے ہی رہنے والے تھے، کیونکہ عراق جو ہے وہ سرزمین انبیاء ہے۔ راستے میں ہی پھر حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، یعنی انبیاء کے مزار ہے اور اللہ والوں کے اور صحابہ کے۔ تو یہ روڈ سے سفر کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بھائی ہم یہ ساری زیارتیں کر کے پھر جب سعودی میں داخل ہوں گے تو سعودی کے اندر بھی مکہ کے راستے میں قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں آتی ہے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، بائی پلین اگر ہم کو جانا ہے
تو بائی پلین تو آسانی سے جا اور آ سکتے ہیں۔ میں آج ہی مغرب کے بعد میں تحقیقات کر رہا تھا، میں بولا یار اپن اگر بائی پلین بھی 1,00,000 روپیے کا اگر بجٹ لے کر چلتے ہیں، 1,00,000 میں حج کا پلان بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کیا؟ اب میرے محترم دوستو، آپ کو سن کے حیرت ہوں گی، انڈیا سے میں نے تحقیقات کیا تو صرف 19,000 روپیے کے اندر حج کے موقع پر ریٹرن ٹکٹ انڈیا سے مل رہی ہے، صرف 19,000 روپیے میں۔ آپ مجھے بتائیے 19,000 میں اگر ریٹرن ٹکٹ ملتی ہے اور وہاں پہ قیام کے لیے جو ہے وہ بھی اپنے پاس میں اس کا فارمولہ ہے، وہاں پہ اگر قیام کا بھی وہاں پہ انتظام ہو جاتا ہے، 19,000 صرف ٹکٹ کے لیے لگ رہے ہیں، 81,000 آپ کے ہاتھ میں خرچ کے لیے ہے، جس کے اندر آپ کو جو ہے حج کے فرائض ادا کرنا ہے، مکہ سے مدینے کا سفر کرنا ہے، مدینے کی زیارتیں کر کے مکہ آنا ہے، جدہ آ کے، کیونکہ 19,000 کا تو ٹکٹ آپ کے پاس آلریڈی ہے، آنکھیں بند کر کے ایک انسان 1,00,000 کے اندر حج کر سکتا ہے، بائی پلین بھی اگر کرنا چاہے تو۔ لیکن بائی روڈ کا جو کنسپٹ ہے، جو فارمولہ ہے، وہ اس لیے مائنڈ میں آیا، اس لیے ذہن میں آیا، کیونکہ بھائی دیکھو ہماری زندگی، اللہ نے ایک مرتبہ ہم کو زندگی دی ہے، اور یہ زندگی کائے کے لیے ہے؟ کھانے کمانے کے لیے ہے۔ جانور بھی کھا رہے ہیں، وہ بھی پیٹ بھر رہے ہیں۔ ارے بھائی ہم دنیا میں آئے ہیں تو دیکھو آپ، یہ انگریز لوگ، میں ان کو دیکھتا ہوں کیونکہ میرا کئی ملکوں کا سفر ہوا، میں نے بہت سارے انگریزوں کو بھی دیکھا ہوں، بہت سو کے ساتھ میں ایک ہی یعنی ہوٹلوں کے اندر جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی، کارگزاریاں ہم سنتے تھے تو ان کے بارے میں ایسا پتہ چلتا تھا کہ 50 60 ملک وہ دیکھ چکے ہیں، وہ زندگی سے بیزار آ چکے ہیں، اور اسی لیے پھرتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، مطلب وہ جو اپنا ان کا خود کا پراپر ملک ہے، وہ ملک کو 5 6 سال سے بہت سے تو واپس بھی نہیں گئے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم جو انڈیا کے مسلمان ہیں، ہمارا حال یہ ہے، انڈیا ہو یا پھر پورا بر صغیر ہو، ہم لوگ خالی کھانے کمانے میں بیزی ہے، ہمارا وہی روٹین چل رہا ہے، ہمارے باپ دادا کا بھی وہی روٹین تھا، اب ہمارا بھی وہی روٹین ہے۔ صبح میں ہم کو توست چاہیے، دوپہر میں گوشت، رات کو بے ہوش، روٹی کپڑا اور مکان، جورو بچے اور دکان، اسی سائیکل کے اندر ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے، اسی سائیکل کے اندر۔ تو پھر دنیا میں آ کے فائدہ کیا ہوا کہ ہم یہ جو بڑے بڑے اللہ والوں کے نام سنتے ہیں، ارے آنکھوں سے دیکھیں گے تو دل میں ایمان اور جمیں گا، آنکھوں سے جب ہم دیکھیں گے ہمارے بزرگوں کے شہر، حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس گیلان میں پیدا ہوئے تھے، وہ کیسا ہے، مشہد کیسا شہر ہے ایران کا، اور شیراز شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام شیراز وہ کیسا ہے، ان کے علاوہ جو ہے بزرگان دین سنجر سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جس بستی میں پیدا ہوئے تھے، اس کے علاوہ تہران کے اندر بھی جو ہے بڑے بڑے تاریخی مقامات۔ پھر عراق میں جب داخل ہوں گے تو بچپن سے ہم سنتے آ رہے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کا واقعہ، ارے وہ کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے، وہ من گھڑت دل بہلانے کے واسطے بیان کی جاتی ہے، وہ پریکٹیکل قصہ ہے، وہ اللہ کے نبی کا، اور ساری کتابوں میں ہے، وہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، ہر کتاب کے اندر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے علاوہ باقی انبیاء کے جو واقعات ہیں سیم ٹو سیم ملیں گے، اس لیے کہ یہ ساری آسمانی جو کتابیں ہیں، یہ ساری کتابوں کے اندر واقعات آپ کو ایک جیسے ہی ملیں گے۔ تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کا واقعہ، اس واقعے کا تعلق جس شہر سے ہے آج بھی موجود ہے، بستی موجود ہے، کشتی کے آثار موجود ہے، وہ جودی پہاڑ جس کا نام ہے قرآن کے اندر، جودی پہاڑ، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ابا جان سے کہا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، جس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا جودی پہاڑ کے، جس کا ذکر ہے قرآن میں۔ ارے بھائی میرے، وہ فزیکل موجود ہے وہ دنیا کے اندر، وہ کوئی الف لیلا کی کہانی نہیں ہے۔ تو یہ چیزوں کو جب ہم آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سنتے ہیں، من کسر الاصنام، بچوں نے بچپن میں مدرسے میں پڑھے تھے، وہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، پہلی ہی لائن اور پہلا ہی سبق من کسر الاصنام، وہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے جس بت کدے کے بارے میں، ارے بھائی میرے، وہ موجود ہے ابھی بھی دنیا کے اندر۔
تو کیسا ہے یہ جو ہم نے جو یہ چیز اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی ہے وہ اسی لیے کہ یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے دنیا کے اندر، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ، حضرت سلمان فارسی 300-350 سال کی عمر تھی، ان کا مزار راستے میں ملتا ہے بصرہ میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا، ان کا مکان آج بھی موجود ہے، ان لوگوں نے محفوظ رکھا ہے۔ کربلا تو میں بھول گیا بتانا، راستے میں ہی کربلا بھی ہے، وہ میدان بھی آج بھی موجود ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو کیسا ہے 1,00,000 روپیے کے اندر اگر کوئی پلین سے بھی ڈائریکٹ جانا چاہے آرام سے جا سکتا ہے، بالکل آرام سے۔ جب 19,000 میں آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے، 10,000 میں آپ کو ویزا مل گیا، چلو ٹھیک ہے مان لو، تب بھی آپ کے پاس میں 70,000 روپیے ہے جس کے اندر آپ وہاں جا کے رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں اور آرام سے اپنا حج ادا کر سکتے ہیں اپنے خود کے ذمہ داری پر، ایک دم آرام سے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے بائی روڈ جانے کا، آپ مجھے بتاؤ، ملیشیا کی وہ جو میاں بیوی ہے، دونوں نے بائی روڈ ملیشیا سے لے کے مکۃ المکرمہ تک کا جو انہوں نے 13 ملک دیکھتے ہوئے 1.5 سال میں اپنا سفر پورا کیا، کیا مقصد تھا وہ دونوں کا؟ وہ تو بیچارہ آرکیٹیکچر تھا، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ بھائی جب نکلے ہیں ہم اللہ کے سفر کے اوپر، اللہ کے گھر کی زیارت کے سفر کے اوپر، تو دیکھتے چلیں گے دنیا میں الگ الگ ملکوں کے مسلمان کیسے رہتے ہیں، وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کی مسجدیں کیسے ہیں، وہاں کے مدارس کیسے ہیں۔ اسی اشتیاق میں ہندوستان میں آئے، وہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کی زیارت کی انہوں نے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، یہ چیز اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی اور مسلسل مجھے فون چالو ہے، مسلسل لوگوں کے میسیجز چالو ہیں۔ حالانکہ میں نے وہ ویڈیو بنایا تھا صرف آپ کو انفارمیشن دینے کے لیے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ امت میرے سے اتنی امیدیں لگا کر بیٹھی ہے، تو انشاءاللہ ضرور میں اپنی طرف سے کوششوں میں لگ چکا ہوں۔ اگر مجھے ضرورت پڑیں گی، میں دلی کا سفر کر کے ہمارے ماننیے پردھان منتری جی نریندر مودی جی اور ہمارے ماننیے جو فورن منسٹر ہے ان سے بھی میں ملاقات کروں گا اس مسئلے کو لے کر، اور انشاءاللہ ان سے ہم مدد مانگیں گے کہ بھائی آپ کچھ تو بھی ایسا راستہ ہمارے لیے نکالو جس کی وجہ سے یہ ویزا ہمارے لیے آسان ہو سکے۔ اتنا ویزا اگر ہمارے لیے آسان ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ہندوستان کے آپ کو لاکھوں مسلمان دعائیں دیں گے، جو غریب مسلمان جو ہے ٹرین سے اور بسوں سے جو ہے حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی جو ہے نا، یہ کوئی بہت کیا کہیں گے اسے، ایسی مشکل چیز نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ بائی روڈ اگر ہوتا ہے۔ بس اتنا ہے، رکتے 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 آرام سے سفر کرنا ہے، ایک دم آرام سے اطمینان سے یہ ساری زیارتیں کرتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ بس آپ تمام لوگوں سے میں آخر میں یہی درخواست کروں گا، دعائیں کرو آپ تمام لوگ کہ اللہ تعالیٰ یہ ملکوں کے درمیان کے جو مسائل ہے ویزا وغیرہ کے، ان کو حل فرمائیں، ہمارے لیے سہولت والا راستہ پیدا فرمائیں، تاکہ امت کا ہر غریب جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہے اور حج کا فریضہ انجام دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر پہ ضرور 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 پہنچائے۔ یہ سارے اللہ والوں کے مزارات کی اس کو زیارت کی توفیق نصیب فرمائیں، اور یہ اس راستے سے گزر کر وہ سارے میدانوں سے اس کو گزارے۔ کربلا کا میدان ہے، قادسیہ کا میدان ہے، اور یہ صحابہ اکرام کے جو ساری چیزیں ہیں، تاکہ ہمارے دلوں کا جو ایمان ہے اس کے اندر اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو سکے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اے اللہ ہمارے بس میں تھا ارادہ کرنا، ہمارے بس میں تھا تیرے سے امیدیں لگانا، ہم نے وہ کیا، اور کوشش کرنا ہمارے بس میں تھا، ہم کر رہے ہیں، لیکن اے میرے مالک، اے میرے خالق، ہمارے کوششوں کو بروئے کار لانا اور ہمارے کوششوں کا ثمرہ جلد سے جلد ہم کو دینا، یہ آپ کے بس میں ہے۔ تو آپ دلوں کے جو ہے بدلنے والے ہیں، آپ مقلب القلوب ہے، تو اے اللہ ایسے لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے، تاکہ ہمارے لیے اور ہمارے جیسے لاکھوں جو غریب ہے ان کے لیے ایک راستہ پیدا ہو سکے بائی روڈ تیرے گھر کی زیارت کا، کہ وہ ایک ایک قدم پہ لاکھوں نیکیوں کا جو وعدہ ہے وہ بھی ہم کو حاصل ہو سکے، اور اشتیاق اور شوق کے ساتھ ہم تیرے گھر کو پہنچ سکے۔ اور اے اللہ ہم تمام کی اس آرزو اور تمنا کو پورا فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔